قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد مقتدر و محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ مسلسل کئی جمعوں سے ہمارا خطاب قلب سلیم کے موضوع اور عنوان سے ہو رہا ہے، اور ہم نے قلب سلیم اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کئی متعدد جمعے کے خطابات کیے، اور آج کا عنوان اور موضوع بھی قلب سلیم اور اصلاح معاشرہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کا دل ہوتا ہے، ایک کا نام ہے قلب سلیم، دا ساؤنڈ ہارٹ، اور ایک ہے قلب غیر سلیم، دا ساؤنڈ لیس ہارٹ۔ پھر یہ بتایا تھا کہ قلب سلیم کی بھی علامات اور نشانیاں ہیں، اور قلب غیر سلیم کی بھی علامات اور نشانیاں ہیں، جن سے قلب سلیم اور قلب غیر سلیم کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے، اور انسان یہ جانتا ہے کہ کس کا قلب سلیم ہے، ساؤنڈ ہے، اور کس کا قلب اور دل غیر سلیم، ساؤنڈ لیس ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ان علامات میں سے اور ان نشانیوں میں سے جو قلب سلیم کی علامات اور نشانیاں ہیں، ایک علامت اور نشانی اصلاح بین الناس ہے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، ان کے معاملات کو، ان کے تعلقات کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا، ایک دوسرے سے ملانا، پیوست کرنا، اور عداوت، دشمنی، بغض و عناد، بغض و کینہ کو ختم کرنا، دلوں سے نکالنا۔ اللہ پاک نے سورہ انفال میں فرمایا، سورہ انفال کی پہلی آیت ہے، یسألونک عن الانفال، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے انفال یعنی غنیمت کے مالوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بتا دیں کہ انفال، غنیمت کے مال اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ صحابہ نے اور لوگوں نے سوال حضور سے کیا
لیکن اس سوال کا جواب اللہ نے دیا۔ یہ ایک تعلق محبت ہے اور اظہار محبت ہے محب اور محبوب کے درمیان، کہ پوچھا محبوب سے تھا اور جواب محب نے دیا، یا پوچھا محب سے تھا اور جواب محبوب نے دیا۔ یہ تعلق محبت ہے اور یہ اظہار محبت کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان کو بتا دو کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرو، آپس کے معاملات کو ٹھیک کرو، اور تمہارے درمیان صلح صفائی ہونی چاہیے اور اس کا عمل مسلسل جاری ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے احکام مانو اور اللہ کے رسول کے احکام مانو اگر تم مومن ہو۔ اللہ پاک نے جہاں اصلاح کی بات کی، جہاں صلح اور صفائی کی بات کی، جہاں لوگوں کے معاملات اور تعلقات کو ٹھیک اور درست کرنے کی بات کی، تو اس سے پہلے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی اصلاح بین الناس دو چیزوں کے درمیان ہے، اس سے پہلے تقویٰ ہے، خشیت ہے، خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا ہے۔ سو مطلب یہ ہوا کہ اصلاح کا جذبہ، لوگوں کے درمیان صلح صفائی اور لوگوں کے معاملات کو ٹھیک اور درست کرنے کا جذبہ، یہ اس انسان میں ہوتا ہے اور اس دل میں ہوتا ہے جس دل میں تقویٰ اور تقوی کا نور ہو، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اوبیڈینس کا جذبہ موجود ہو۔ اس لیے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی، لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کرنا، درست کرنا، یہ اس شخص کے لیے ممکن ہے کہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ مطیع ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے والا ہو۔ تو ہر مصلح کے لیے جو لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کرتا ہے، ان کے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے، دو صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ نمبر ایک صفت تقوی، پرہیزگاری کی صفت، اور نمبر دو صفت اطاعت کی صفت۔ جب انسان میں یہ دو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر جا کر اس کے دل میں اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کا عمل اور جذبہ اس کے دل میں موجزن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم
اپنے دل کو سلیم بنانا چاہیں اور اپنے دل کو محفوظ بنانا چاہیں، اپنے دل کو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا چاہیں، تو ہمارے دل میں اصلاح بین الناس کا جذبہ اور اصلاح بین الناس کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور میں نے بتایا کہ اس کی بنیاد دو باتوں پر ہے، تقوی، پائٹی اور اطاعت، اوبیڈینس، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حدیث کے مطابق نفل نماز سے، نفل صدقات سے، نفل روزوں سے اور نفل عبادت سے زیادہ ثواب ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، لوگوں کے درمیان سے عداوت، بغض و عناد، دشمنی کو مٹانے اور ختم کرنے میں۔ ایک شخص ہے جو مسلسل نفل روزہ رکھتا ہے، ایک شخص ہے جو مسلسل نفل نماز پڑھتا ہے، ایک شخص ہے جو مسلسل نفل صدقات دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرتا ہے، لوگوں کے درمیان سے عداوت، دشمنی، بغض و کینہ اور عناد کو نکال کر ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے، تو اس شخص کا ثواب ان سب لوگوں سے زیادہ ہے، اس کی نیکیاں ان سب لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ روزے کا فائدہ، نماز کا فائدہ، نفل صدقات کا فائدہ، نیکیوں کا فائدہ فقط اس انسان کو ہوتا ہے جس نے یہ نیکیاں کی ہیں، لیکن صلح صفائی کا فائدہ ایک انسان کو نہیں ہوتا، ایک پورے معاشرے اور سوسائٹی کو ہوتا ہے، ایک پورے خاندان کو ہوتا ہے، ایک پورے ملک کو ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا فائدہ پوری دنیا کو ہو اور پوری دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نفل نماز، نفل روزوں، نفل صدقات و خیرات سے زیادہ ثواب ہے اس بات میں کہ آپ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروائیں، ان کے اختلافات مٹا کر ان کو ایک دوسرے کے قریب کریں، ان کے دل کی غلاظتیں اور گندگیاں نکال کر ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کریں، ستھرا، مزکا اور مجلہ بنائیں، روشن و منور بنائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو الدرداء کی روایت ہے کہ الا اخبرکم بافضل درجۃ یا درجۃ الصیام وصدقہ وصلاۃ، کہ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ نیکی اور وہ عمل جو ثواب میں اور درجات میں روزے سے اور صدقہ سے اور نماز سے بھی زیادہ ہو، بڑھ کر ہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ نماز، روزے اور صدقات وغیرہ سے مراد نفل ہے، فرض نہیں، اس لیے کہ فرض روزے کا، فرض نماز کا، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور اس کے درجات سب سے زیادہ ہیں۔ سو مطلب یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کا ثواب یا جس کے درجات روزے سے اور صدقہ سے اور نماز سے، ان نیکیوں سے بڑھ کر ہوں، سب سے زیادہ ہوں۔ قلنا بلا، وفی روایت قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یعنی صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں وہ اعمال بتا دیں، وہ نیکیاں بتا دیں جس کا ثواب
نفل روزے سے، نفل نماز سے، نفل صدقات و خیرات سے زیادہ ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات کو ٹھیک کرنا اور درست کرنا، اس کا ثواب نفل روزے سے، نفل نماز سے، نفل صدقات و خیرات سے زیادہ ہے۔ اب شارحین حدیث نے اصلاح ذات بینکم کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں، جو محبت پر مبنی تعلقات ہیں، اس کو ٹھیک بنا لو، اس کو صحیح بنا لو۔ یعنی اگر کئی معاملات بگڑ جائیں اور محبت پہ مبنی تعلقات کمزور ہونے لگیں تو اس کو پھر سے بناؤ، اس کو پھر سے ٹھیک کرو، اس کو پھر سے سدھارو، محبت کی اس فضا کو پھر سے پیدا کرو۔ اور بعض نے یہ معنی کیا کہ تمہارے آپس میں جو اختلافات ہیں، جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، جو کینہ ہے، جو بغض اور عناد ہے، اس کو دور کرو۔ یعنی اصلاح کے معنی ہیں دور کرنا۔ تو آپس کے اصلاح کا معنی یہ ہوا کہ تمہارے درمیان جو عداوت پیدا ہوئی، دشمنی پیدا ہوئی، بغض و عناد پیدا ہوا، بغض و کینہ پیدا ہوا، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل پیدا ہوا، ایک دوسرے کے لیے گندگی پیدا ہوئی، ان سب کو دور کرو اور ختم کرو۔ یہ عمل نفل نماز، نفل روزے اور نفل صدقات و خیرات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ شاید حضور نے اس لیے فرمایا، اس میں حکمت یہ ہو کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نفل روزہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مسلسل 3-4 مہینے روزے سے ہوتے ہیں، نفل نماز ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ شب بیدار ہوتے ہیں، پوری رات اٹھ کر اور جاگ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نفلی صدقات و خیرات بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جتنا ان سے کہا جائے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے ایک بات بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں سے جو آپ ناراض ہیں، ناراضگی ختم کر لیں، دشمنی اور عداوت ختم کر لیں، فلاں کے لیے اپنا دل صاف کر لیں، تو یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یا اس سے یہ کہیں کہ فلاں جو 2 آدمی ناراض ہیں ایک دوسرے سے اور وہ دونوں آپ کی بات مانتے ہیں، آپ چل کر ان کے درمیان صلح کرا دیں تاکہ وہ دونوں پھر سے مل جائیں، ان کی عداوت اور دشمنی ختم ہو جائے، تو یہ اس نمازی کے لیے جو رات بھر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، دن کو روزے سے ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، یہ بات اس کے لیے ان سب سے مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح نفل روزہ باعث ثواب ہے، نفل نماز، نفل صدقات و خیرات ساری نیکیاں، تو ویسے لوگوں کے درمیان اصلاح اور صلح صفائی یہ بھی عبادت ہے اور ثواب ہے، بلکہ فرمایا کہ اس سے زیادہ ثواب ہے۔ ثواب چاہتے ہو نا کہ ثواب ملے، تو ان نیکیوں سے جو نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقات و خیرات کی شکل میں ہے، اس سے زیادہ ثواب لوگوں کے درمیان اصلاح میں ہے، ان کے دلوں کو جوڑنے میں ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں ہے، اور ان کے درمیان سے عداوت اور دشمنیاں مٹا کر ان کو بھائی بھائی اور دوست بنانے میں ہے۔ سو اگر چاہتے ہو کہ نفل نماز سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہو، نفل روزے سے بھی، نفل صدقات و خیرات سے بھی، تو آج نماز جمعہ کے بعد ہی سے یہ عمل شروع کر لیں، کیونکہ آپ کو ثواب چاہیے، ہم سب کو ثواب چاہیے، ہم سب ثواب کے محتاج ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ،
آپس کا فساد، آپس کی عداوت، دشمنی، بغض و عناد یہ مونڈ دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے، فنا کر دینے والی ہے۔ کس کو ختم کرنے والی ہے؟ نیکیوں کو، اچھائیوں کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات جیسے اعمال کے ثواب کو ختم کرنے والی۔ آپس کے اختلافات، آپس کی رنجشیں، بغض و عناد اور عداوت اور کینے، یہ وہ برائیاں ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کی ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جو نماز کی لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روزے کی اپنی ایک لذت ہے اور ایک سویٹنیس ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، حج کی اپنی ہے، صدقات و خیرات کی اپنی ہے، ختم ہو جاتی۔ اس لیے جس شخص کے دل میں نفرت ہو، بغض ہو، عناد ہو، اسے کسی عبادت میں مزہ نہیں آتا، کسی عبادت میں لذت نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر اس کے دل میں عداوت کی آگ ہوتی ہے، دشمنی کی آگ ہوتی ہے، بغض و عناد، عداوت و حسد کی آگ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ آپس کے اختلافات اور رنجشیں، عداوتیں، بغض و عناد انسان کے دل کا سکون چھین لیتے ہیں اور عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ پھر وہی نمازی ہوتا ہے، نماز بھی وہی ہوتی ہے لیکن وہ لذت سے محروم ہوتا ہے، نماز کی مٹھاس سے محروم ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جو ایک بے پناہ مٹھاس اور لذت ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نیکیوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب عداوت کی اور دشمنی کی، بغض و عناد اور کینہ کی آگ میں جلتا ہے تو اسے نہ نماز کی توفیق ہوتی ہے، نہ روزے کی ہوتی ہے، نہ صدقات و خیرات کی ہوتی ہے، نہ اس کے علاوہ اور نیکیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک توفیق سلب کر لیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرو، لوگوں کے درمیان اختلافات مٹا کر انہیں ایک دوسرے کے قریب کرو۔ اور میں نے بتایا کہ اس کا ثواب نفل اعمال سے اور نفل نیکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور سورہ انفال میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو، صلح صفائی کرو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو اور ناراضگیاں دور کر کے ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں عبادت کی توفیق بھی ملے اور لذت عبادت بھی میسر آئے، لذت عبادت بھی میسر آئے۔ جو آج کل اگر ہم اپنے پورے سوسائٹی کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، تو نہ توفیق عبادت ہے اور نہ لذت عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی توفیق ہوتی ہے لذت عبادت سے۔ جب لذت نہ ہو تو پھر توفیق عبادت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم دو آدمیوں کو قریب کرنے والے بنیں، دور کرنے والے نہ بنیں۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کرنے والے بنیں اور دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، بغض و عناد پیدا کرنے والے اور ڈالنے والے نہ بنیں۔ اور یہ ممکن نہیں مگر اللہ کی توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے توسل سے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو سلیم بنائے اور ہمیں لوگوں کے درمیان اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔